بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مائی نیم از زہیب حسن اینڈ یو آر واچنگ زہیب ٹی وی. دنیا میں سائنسدانوں نے انسان کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے بہت سی ایجادات کی ہیں، جس کے لیے سائنسدانوں نے دن رات بہت محنت کی، لیکن کئی بار سائنسدانوں کی ایجادات انسانوں کی زندگی آسان بنانے کی بجائے انسانوں کی ہی جان لینے لگتی ہے. عام طور پر ہر سائنسدان اپنی ایجاد پر خوشی کا اظہار کرتا ہے اور فخر بھی محسوس کرتا ہے، لیکن تاریخ میں ایسے بھی لوگ گزرے ہیں جو مرتے دم تک اپنی کی گئی انوینشنز کا افسوس کرتے رہے کہ انہوں نے اسے آخر ایجاد ہی کیوں کیا. کاش وہ ایسی خطرناک چیز کو ایجاد ہی نہ کرتے تو انسان آج زیادہ محفوظ اور زندگی کو زیادہ آسان محسوس کرتا. نمبر 1. میخائیل کلاشنکوف. ہتھیاروں کی دنیا میں کلاشنکوف کے نام سے سب واقف ہیں، جس کا نام اسی کے معجزہ سائنسدان میخائیل کلاشنکوف کے نام پر رکھا گیا. انہیں بھی ایسا لگا تھا کہ ان کی یہ ایجاد ملٹری مقاصد کے لیے استعمال ہوگی، لیکن جب اس کو جرائم پیشہ افراد نے انسانوں کی جان لینے کے لیے استعمال کرنا شروع کیا تو کلاشنکوف نے گہرے دکھ کا اظہار کیا. انہوں نے بھرے مجمع میں اسے ایک لیجنڈ اور کرس یعنی کہ ایک لعنت قرار دیا. 2013 میں 94 سال کی عمر میں اپنی موت سے پہلے انہوں نے چرچ کے پادری سے ایک خط میں پوچھا کیا میری ایجاد سے مارے جانے والے لوگوں کا ذمہ بھی میرے سر جائے گا، اور مزید انہوں نے کہا کہ میرا روحانی دکھ ناقابل برداشت اور ناقابل بیان ہوتا جا رہا ہے، اب یہ دکھ میری موت کے بعد میرے ساتھ ہی جائے گا. جبکہ چرچ کے پادری نے اس کے جواب میں یہ لکھا کہ اس کا استعمال نیت پر ہے، کیونکہ اگر اس ایجاد کو اچھے مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس سے مارے جانے والے بے قصور لوگوں کی جان کا ذمہ اسی کے سر جائے گا. نمبر 2. الفریڈ نوبل. یہ نوبل پرائز شروع کرنے والے پہلے شخص تھے جن کے نام پر یہ اعزاز شروع کیا گیا تاکہ جو لوگ انسانیت کے فائدے کے لیے یونیک ایجادات کر رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کی جا سکے. انہوں نے یہ سٹیپ اپنی زندگی کے بہت بڑے حادثے کے بعد لیا. ایکچولی ہوا کچھ یوں کہ انہوں نے 1860 میں ڈائنامائٹ کی ایجاد کی، جو آج بھی بلڈنگز کو گرانے اور تباہی مچانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور اسے زیادہ تر کرمنلز ہی استعمال کر رہے ہیں. الفریڈ نوبل کے بھائی کی وفات پر ایک اخبار نے غلطی سے ان کی موت کی خبر شائع کر دی، جس کا عنوان انہوں نے کچھ یوں رکھا: موت کے تاجر کی موت. نوبل کو یہ دیکھ کر شدید دکھ ہوا اور وہ یہ سوچنے لگے کہ کیا مرنے کے بعد بھی انسانیت ان کو تب بھی اسی نام سے یاد رکھے گی. اپنی پہچان بدلنے کے لیے اور انسانیت کو بچانے والی ایجادات کرنے والے سائنسدانوں کے لیے انہوں نے نوبل پرائز انعام شروع کیا، لیکن مرتے دم تک انہیں اپنی اس ایجاد کا دکھ رہا. نمبر 3. رائٹ بردرز. ان دونوں نے دنیا کا پہلا پریکٹیکلی اڑنے والا جہاز بنانے کے لیے اپنی پوری زندگی صرف کر دی، اور آخرکار انسان کا ہوا میں اڑنے کا خواب حقیقت میں بدل دیا. انہوں نے اپنی ایجاد خوشی سے امریکن ملٹری کو بیچ دی، لیکن پہلی جنگ عظیم میں امریکہ نے ان کی اس ایجاد کو ایک جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا اور انہی کی مدد سے تباہی مچائی. تو ان دونوں بھائیوں نے گہرے دکھ کا اظہار کیا اور اپنی ہی ایجاد پر افسوس کرتے رہے. 4 پر ہیں آرتھر ڈبلیو گلسٹن. یہ ایک بوٹنسٹ اور بایولوجسٹ تھے. ان کی ریسرچ نے امریکن ملٹری کو ویتنام وار میں ایجنٹ اورنج یا ریمبو ہربیسائیڈ نامی کیمیکل کو بنانے میں مدد کی. 20 ملین گیلن 9 سال کے دوران اس کیمیکل کے ویتنام کے کھیتوں اور جنگلوں میں ڈالا گیا تاکہ پتوں اور کھیتوں کے سبزے کو ختم کر سکیں اور ویتنام کی آرمی اس میں چھپ کے کوئی کارروائی نہ کر سکے. اس آپریشن کو رینچ ہینڈ کا نام دیا گیا، لیکن بدقسمتی سے اس کے نتائج امید سے زیادہ خطرناک ہو گئے، کیونکہ ایجنٹ اورنج نہ صرف ایک زہریلا ہربیسائیڈ ہے جبکہ اس میں TCDD یعنی کہ ٹیٹرا کلورو ڈائی بینزو پی ڈائی آکسین نام کا ایک کیمیکل بھی موجود ہے جو انسانوں کی صحت کے لیے انتہائی زہریلا ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کیمیکل کی وجہ سے لوگوں کی بے تحاشا تعداد میں موت ہونے لگی، لوگوں کی پیدائش میں مسائل ہونے لگے، مس کیریج عام ہو گئے، سکن انفیکشن اور کینسر جیسی سنگین بیماریاں پھیلنے لگیں، اور 2 ملین سے زیادہ لوگ اس کا شکار ہو گئے، جبکہ ان کے کھیتوں کی زرخیز مٹی بھی تباہ ہو گئی اور آج اسی حالت میں موجود ہے. جنگ جیتنے کا یہ طریقہ انسانیت کو شدید تباہی کی طرف لے گیا. 2003 میں گلسٹن کا کہنا تھا، کئی بار ہم جیسا سوچتے ہیں نتائج ویسے نہیں ہوتے، کیونکہ سائنسی اجازات سے انسانیت کا بھلا بھی ہو سکتا ہے اور تباہی بھی، لیکن اس کا مقصد ہمیشہ انسانیت کی بھلائی ہی رہا ہے. لیکن مجھے افسوس ہے کہ میں نے اس زہریلے کیمیکل کو بنانے میں مدد کی جس کی وجہ سے لاکھوں بے گناہ لوگ مارے گئے. نمبر 5 پر ہیں مشہور زمانہ سائنٹسٹ آئنسٹائن اور رابرٹ اوپن ہیمر.
1939 میں ورلڈ وار 2 کے دوران اس وقت کے یو ایس کے پریزیڈنٹ روز ویلڈ کو یو ایس ملٹری کے دفاعی نظام پر کام کرنے والے چند سائنٹسٹ نے ایک خط لکھا اور اس خط میں نیوکلیر ہتھیار بنانے کی اجازت مانگی، ورنہ جرمنی کی فوج ایٹمی ہتھیار بنا لے گی جس سے دنیا میں مزید تباہی ہوگی۔ اس خط پر آئنسٹائن کے سگنیچر بھی موجود تھے، لیکن اس بات کا اسے ساری زندگی افسوس رہا۔ اس پروجیکٹ کی منظوری کے بعد یو ایس ملٹری نے مین ہیڈن پروجیکٹ پر کام شروع کیا، جس کا مقصد اس نیوکلیر ہتھیار کو بنانا تھا۔ اس پروجیکٹ کے ڈائریکٹر رابرٹ اوپن ہیمر جبکہ آئنسٹائن اس میں ان کی مدد کر رہے تھے۔ آئنسٹائن نے ایٹم بم بنانے میں ڈائریکٹلی تو نہیں، لیکن 1905 میں ان کی مشہور زمانہ ایکویژن یعنی E=mc² نے ایکسپلین کیا کہ میس کو انرجی میں کنورٹ کرنا ممکن ہے۔ اسی فارمولے کو استعمال کرتے ہوئے پہلا ایٹم بم بنایا گیا، وہی ایٹم بم جس نے جاپان کے شہر ہیروشیما اور ناگاساکی میں لاکھوں انسانوں کی جانیں لے لیں اور تاریخ میں انسانیت کی سب سے بڑی تذلیل کی۔ آئنسٹائن نے 1954 میں اپنی موت سے چند مہینے قبل اس بات کا اعتراف کیا کہ اس خط پر دستخط کرنا ان کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی، جن کا انہیں ہمیشہ افسوس رہے گا۔ جبکہ اوپن ہیمر نے اپنے دکھ کا اظہار ہندوؤں کی کتاب بھگوت گیتا کی یہ لائنز پڑھ کر کیا کہ اب میں موت بن گیا ہوں، دنیا کو تباہ کرنے والا۔ کیونکہ حفاظت کے نام پر بنائے جانے والے ہتھیاروں نے آج دنیا کو ایسے مقام پر لا کر کھڑا کر دیا تھا کہ جہاں ایک بٹن دبانے پر لاکھوں کروڑوں انسانوں کی جانیں جا سکتی تھیں۔ جی دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے۔ ہم پھر حاضر ہوں گے اپنی ایک نئی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔